السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، معرف الحدیث کتاب الرقاق کا سلسلہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے مزید اس کو جاری رکھنے کی اور مزید سمجھنے کی۔ آج انشاءاللہ ہم 3 احادیث کریں گے اور تینوں احادیث اپنے اندر بہت مضبوط ہیں، ہمارے لیے بہت بڑے میسج لیے ہوئے ہیں۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا نبی اللہ من اکیس الناس واحزم الناس قال اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت اولئک هم الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ آئیے جی حدیث کے پہلے ہم دیکھتے ہیں گرامر اس کی۔ ان عبداللہ، اب یہ عبداللہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان عبداللہ، زیر ہونی چاہیے تھی یہاں پہ۔ ان عبداللہ، ان حرف جر ہے نا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ قال رجل اس کا فاعل ہے۔ ایک آدمی نے کہا، عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ نبی حالت نسب میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس نے کہا؟ من اکیس الناسی، من استفہام، سوال کیا اس نے کہ کون؟ اکیس، کیسن یا کیسن دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ذہین، ذہین۔ اس کا یہ اسم التفضیل ہے افعل کے وزن پر، اور الناسی اس کا مضاف الیہ۔ من اکیس الناسی، کون ہے سب سے زیادہ ذہین لوگوں میں؟ وَأَحْزَمُ النَّاسِ، حزامتن کہتے ہیں دور اندیشی، دور اندیشی، یعنی من اکیس الناسی ومن احزم الناسی، لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ دور اندیش کون ہے؟ دور اندیش مطلب دور کی پلاننگ کرنے والا۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ اکثر ہے، اصل میں یہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو یہ مقولہ ہے۔ اکثرہم، ان میں سب سے زیادہ، ذکرن للموت، یہ ہے تمییز اکثر کا حالت نسب میں۔ اکثرہم ذکرن للموت، ان میں سے سب سے زیادہ ذہین دور اندیش وہ ہیں جو کثرت سے موت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی موت کو یاد کرتے ہیں۔ لام حرف جر، اکثرہم ذکرن للموت، موت کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قبل نزول الموت۔ وَأَشَدُّهُمْ، یعنی ایک تو ہے اکثر، یعنی بہت زیادہ وہ کیا کرتے ہیں؟ موت کو یاد رکھتے ہیں۔ دوسرا اشدہم، سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں، افعلو کے وزن پر ہے۔ کس بات میں سخت ہیں؟ استعدادن، یہ بیسیکلی باب استفعال سے مصدر ہے۔ استعدادن، استفعالن، تیاری، یعنی تیاری کی طلب رکھنا، خواہش رکھنا، تیار رکھنا اپنے آپ کو۔ اشدہم، اب یہ استعداد پھر تمییز ہے اشد کا۔ وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، اور ان میں سب سے زیادہ سخت شدید وہ ہیں جو موت کی تیاری کرتے ہیں اس کے آنے سے پہلے، یعنی یہ دور اندیشی ہے۔ جو ذہانت ہے وہ ہے موت کو یاد رکھنا، ذکر کرنا اس کا، اور جو احزم الناس دور اندیشی ہے، کیونکہ یاد رکھنا تو ذہانت ہو گئی، لیکن جو پلاننگ ہے وہ ہے استعداد، تیاری رکھنا۔ وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ۔ اب میں اور آپ سوچیں، کیا ہم ایسے ہیں؟ ہمارے ہاں نا بچوں کے سامنے، بچوں کو موت کی کوئی یاد نہیں دلائی جاتی۔ اوہ موت کی گل نہیں کری دی، اور بھائی موت کے لیے تو آئے ہیں، اور کرنے کیا آئے ہیں دنیا میں؟ یہی مرنے تو آئے ہیں۔ ایک آدمی کو، ایک ذی روح کو دنیا میں بھیجا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں بھیجا کسی جن و انسان کو، کس لیے؟ کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کریں۔ لیکن اس عبادت کا رزلٹنٹ کیا ہے؟ زندگی اور موت
دو پارٹ ہیں زندگی میں، تو وہ آ گیا، اسے بتانا کس نے ہے کہ بھائی تو نے مرنا ہے؟ میں نے کسی گھر میں کسی بچے کو، اس کے والدین کو نہیں سنا کہ وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہوں کہ بھائی تو نے مرنا ہے. انہیں نہیں پوتے مرن دی گل نہیں کری دی، انہیں مرنا تو ہے ہی نہیں نا. جی میں اعوذ باللہ کیسی تربیت ہے. جب بچے کو آپ اپنے بچوں کو موت کی نہ یاد دلاتے ہیں، نہ فکر دلاتے ہیں، نہ اس کا احساس دلاتے ہیں، اس کو دنیا ہی دنیا دکھاتے ہیں کہ پتر تو میٹرک کر لے، پھر تو ایف اے کر لیں، پھر تو ایف اے سی کر لیں، پھر تو انجینئرنگ کر لیں، پھر تو ڈاکٹر بن جائیں، بس پھر دنیا کھب جائیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ یہی نتیجہ نکل رہا ہے جو نکل رہے ہیں، یہ نتائج ہیں سارے. موت کی تیاری کروائی نہیں تو پھر وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ناچیں گے کہاں؟ ٹک ٹاک پر، یہ لائکی پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، یہی ناچ گانا ہوگا. بتایا تو ہے نہیں. بتانا کس نے تھا؟ گھر والوں نے. گھر میں کون بڑے ہیں؟ کلکم راعٍ و کلکم مسئول. تم سب راعی کسے کہ چرواہا، جو اپنے جو ہے نا وہ اپنے اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مویشیوں کو جو حفاظت کرتا ہے. سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے. اولئک هم الاکیاس، اولئک دور کا اشاریہ بیسیکلی تھا اولئک اکیاس، یہ جمع ہے اکیس کی، اکیاسن، اکیاسن. سو اولئک هم الاکیاس، تاکید یہ حصر کا مفہوم، اس کو معرفہ بنا کر ضمیر لائی گئی، مبتدا سے مطابقت لگتی، وہی ہیں ذہین. اب یہ ان کی صفت ہے. کیسے ذہین ہے؟ ذہبوا، سوری یہ ہاں اس کی یہ بن گئی، یا صفت بنے گی یا خبر بنے گی. ذہبوا بشرف الدنیا، ہم اس کا فاعل فعل ماضی، با حرف جر، شرف الدنیا مرکب اضافی ہے، عزت، دنیا کی عزت، و کرامت الآخرتی، اور آخرت کا اکرام لے کر گئے ہیں. آخرت میں ان کا اکرام ہوگا. صاف ظاہر دنیا میں بھی عزت کماتے ہیں وہ لوگ، جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، موت کو یاد رکھتے ہیں، دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے ان کی. آئیے سلیس ترجمہ. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رجل یا نبی اللہ، ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس و احزم الناس، لوگوں میں سب سے ذہین اور سب سے دور اندیش کون ہے؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت، ان میں سے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اکیس ہیں، ذہین ہیں. واشدہم استعدادا للموت قبل نزول الموت، اور جو سب سے زیادہ دور اندیش ہیں وہ کون ہیں؟ جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں بڑے سخت مصروف ہیں. اولئک هم الاکیاس، وہی ہیں ذہین. ذہبوا بشرف الدنیا، دنیا کی عزت کے ساتھ گئے، وکرامت الآخرت، اور آخرت کے اکرام کے ساتھ، آخرت میں ان کے اکرام ہوگا. میں آپ ہمارے لیے سوال ہے، کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم آخرت کی تیاری میں خود کو مصروف کیے ہوئے ہیں؟ عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاعل الکیس، ذہین. میں نے آپ کو ابھی پچھلی حدیث میں بتایا، وہاں اس میں تفضیل تھا، یہاں صرف الکیس ذہین مبتدا بن گیا، یہ اس کی خبر ہے. الکیس من دانا نفسه، دانا یدین، دانا یدین، اس کا مطلب ہوتا ہے زیر کرنا، زیر کرنا، ذلیل کرنا، مختلف میننگ میں یہ آ جاتا ہے. سو من دانا، من موصولہ، دانا فعل ماضی، ہوا فاعل جو ریورٹ ہے من کے لیے. من دانا، جس نے زیر کر لیا، نفسہ، اپنے نفس کو، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اپنے نفس کو زیر کر لیا. وعمل، اور اس نے عمل کیا، یہ لام حرف جر، لما بعد الموت، ما موصولہ، یہ متعلق فعل ہو گیا، اس جو کے لیے جو بعد الموتی، جو موت کے بعد ہے، یعنی اس نے تیاری کی موت کے بعد کے زندگی کی. والعاجز،
عاجز، اردو میں عاجز کہتے ہیں انکسار، جھکا ہوا، لیکن عاجز عربی میں ہوتا ہے نکما، نکارا، ناقص۔ العاجز نکما و نکارا و ناقص وہ ہے من اتبع، من اسم موصول باب افتعال، افعال، اتبع یتبع پیروی کرنا، من اتبع جس نے پیروی کی، نفسہ اپنے نفس کی، یہ اس کا مفعول ہو گیا، نفسہ ہواہا۔ اب یہ ہے صرف نفس کی، کہ نفس کے کس معاملے میں پیروی کی، خواہشات، ہوا، خواہش۔ سو من اتبع نفسہ ہواہا، ہا مفعول، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی، یہ بدل بھی ہو سکتا ہے اور صفت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تمنا، تمنا یہ تمنا باب تفعل، امیدیں باندھنا۔ وہ تمنا فعل ماضی ہوا فاعل، وہی من یعنی وہ عاجز ہے جو، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں باندھی۔ اس کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، ذہین سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے، اس کو زیر کر دے، اس کو ذلیل کر کے رکھے۔ وہ عمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد کا ہے، یعنی وہ موت کے بعد کے معاملے کے لیے اعمال کرے۔ والعاجز، اور نکما، نکارا، وہ کون ہوتا ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں لگا کر رکھتا ہے، اللہ سے امیدیں لگاتا ہے۔ کیا فرق ہے اللہ سے امیدیں لگانا، خواہشات کی پیروی کرنا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو بھی ڈٹ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں کوئی سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ یار اللہ سے ڈرو، کچھ حیا کرو، کچھ آخرت کی سوچو، کچھ موت کی سوچو، تو جواب کیا ملتا ہے؟ وہ کوئی نہیں جی، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا، ہم گناہ گار لوگ نہیں۔ یہ ہیں وہ تمنائیں جو وہ اللہ سے لگائے ہوئے ہیں۔ اصل تمنا کون لگاتے ہیں؟ وہ لوگ، وہ اگلی حدیث میں آ رہی ہے کہ اصل جو اللہ سے تمنا اور جو امید لگانے والے لوگ کون ہیں۔ ماشاءاللہ حدیث کی کنیکشن بڑے امپورٹنٹ ہیں، کہ پہلے ہم نے پہلی حدیث میں تذکرہ کیا ذہین دور اندیش کون ہے، دوسری میں پھر ذہین اور عاجز کا فرق نظر آ گیا، پھر تیسری میں اب اس عاجز کی اس تمنا کی نفی کی جائے گی کہ وہ اصل لوگ کون ہیں جو اللہ سے صحیح تمنا لگانے والے ہیں۔ حدیث ہے جی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة رضی اللہ عنہا اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون قال لا یا بنت الصدیق ولكنهم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون ان لا تقبل منهم اولئک یسارعون فی الخیرات۔ جی تو ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت آپ نے فرمایا سألتو، انا فاعل فعل ماضی، میں نے سوال کیا، یہ مفعول کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے متعلق فعل ہو گیا، ان هذه الآیات مرکب اشاری ہے اس آیت کے بارے میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ والذین، الذین یہاں پہ مبتدا ہے، الذین یؤتون، وہ لوگ جو دیتے ہیں، یؤتون باب افعال سے ہے، دیتے ہیں، ما موصولہ، ما آتو جو انہیں دیا گیا، والذین یؤتون ما آتو جو دیتے ہیں، وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما آتو جو انہیں دیا گیا، یہ مفعول ہو گیا یؤتو کا۔ وقلوبہم، اور یہ واو حالیہ ہے کہ ان کا جو ہم اس میں فاعل ہے اس کا حال کیا ہے؟ قلوبہم وجلتن، یہ مبتدا اور یہ خبر، وجلتن ڈرنے والے، یہ مؤنث اس لیے ہے کہ یہ غیر عاقل کی جمع، وقلوبہم وجلتن، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، فاعل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استفہام کوسچن ہے، اہم، ہم مبتدا، الذین یشربون الخمر ویسرقون یہ خبر ہو گئی، اہم کیا وہ ہیں، الذین جو، یشربون شرب یشرب باب سین سے پینا، الخمر شراب، ویسرقون سرق یسرق باب ضاد سے سین را قاف مادہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور
چوری کرتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نہیں، یا بنت صدیق، یا حرف ندا اور یہ مرکب اضافی کا یہ منصوب ہو گیا، یا بنت الصدیقی، نہیں یا اے صدیق کی بیٹی، ولیکنہم ہم اسم لاکنہ، یہ خبر لاکنہ، ولیکنہم الذین یصومون، صاد واو میم مادہ سامہ یصوم باب نوم سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل، ولیکنہم الذین یصومون، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، ویصلون، صلی یصلی صاد لام یا مادہ باب تفعیل، صلی یصلی نماز پڑھنا، ویصلون اور وہ نماز پڑھتے ہیں ہم فاعل، ویتصدقون باب تفعل صدقہ کرنا، ویتصدقون واو نون اور یا فعل مضارع کی علامت ہم فاعل، ویتصدقون اور وہ صدقہ کرتے ہیں، وہم یخافون ہم مبتدا، یخافون خا واو فا مادہ خاف یخاف ڈرنا ہم فاعل، وہم یخافون اور وہ ڈرتے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ یہ مفعول ہے یخافون، ان مصدریہ لا تقبل، قبل یقبل، یقبل پیش چینج ہوا زبر میں، اور یہ مجہول کی نشانی کہ ان لا تقبل، کہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، منہم کہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اولئک وہی ہیں، یسارعون یہ اس کی خبر ہو گئی، سارع یسارع باب مفعلہ جلدی کرنا، فی الخیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، اب اس کی ذرا اردو ترجمہ دیکھ لیجئے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ان ہذہ الآیہ، اس آیہ کے بارے میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، وہ لوگ جو عطا کرتے ہیں دیتے ہیں جو انہیں دیا گیا اور ان کے دل ڈرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے جو سوال کیا اس آیت کے بارے میں وہ یہ تھا، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ولیکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہم یخافون اور وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تقبل منہم کہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا حال اصل میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی قراءت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بس ڈرتے رہیں کہ یا اللہ قبول کر لینا۔ قبولیت کی فکر بڑی اہم ہے۔ ایک تو ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے نا، پھر قبولیت کی فکر ہوتی ہے۔ اس قبولیت کی فکر کو ہمیں اپنے اوپر حاوی کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قبولیت کی فکر کو ہمیں اپنے اوپر حاوی کرنے والا بنا دے۔ اب دیکھیں اس سے پچھلی حدیث میں تھا عاجز ہیں۔ عاجز کون لوگ ہیں؟ جو نہ تو اعمال کرتے ہیں اور پھر اللہ سے تمنا لگاتے ہیں، لیکن اصل جو اللہ سے ڈرنے والے اور متقی لوگ وہ کون ہیں؟ جو عمل بھی کرتے ہیں اور اس کی قبولیت کی فکر بھی کرتے ہیں کہ قبول نہ ہوا تو رل جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری بھی یہ ساری کوششیں قبول فرما لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔